السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم آپ کے سامنے اس وقت وہ احادیث بیان کر رہے ہیں جن میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ آخرت کے بارے میں فرمایا ہے۔ ہمیں چند دن ہوئے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ آخرت کے بارے میں فرمایا ہے، تاکہ امت ان فتنوں سے خبردار رہے اور اپنا دین و ایمان ان فتنوں سے بچائے جن فتنوں سے دین و ایمان کو خطرہ ہے۔ مسلمان کا اگر ہر ایک چیز چھن جائے مگر اس کا ایمان سلامت رہنا چاہیے۔ آخر زمانے کے فتنوں سے جو بچا وہ بقول حدیث سعادت مند شخص ہیں۔ آج بھی ہم آپ کے سامنے وہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں جن میں فتنہ آخرت کے بارے میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا ہے۔ ان احادیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نشانیاں بیان کی ہیں، مثلا وقت کا تیزی سے بھاگنا، ایک عرب بادشاہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا اور اس کا والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، یا ایک آگ کا نمودار ہونا، اور قیامت کے قریب 15 نشانیوں کا ظہور ہونا، یا مہدی علیہ السلام کی شکل و صورت وغیرہ۔ آئیے ہم آپ کو ان حدیثوں کا مفہوم بیان کریں۔ آپ سے عرض ہے کہ ویڈیو آخر تک غور سے سننا۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ کہ زمانہ قریب آ جائے گا تو سال مہینے کی طرح، مہینہ 7 دن کی طرح، اور 7 دن ایک دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹہ آگ کے شعلے کی طرح ہوگا۔ رواہ ترمذی۔ اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ میرے اہل بیت سے میرا ہم نام شخص عربوں کا بادشاہ بن جائے گا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ فرمایا، اگر دنیا کا صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا تو اللہ اس دن کو لمبا کرے گا، حتیٰ کہ اللہ اس میں میرے اہل بیت سے ایک آدمی بھیجے گا جس کا نام میرے نام جیسا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی۔ رواہ ترمذی و ابو داؤد۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے پہلی نشانی آگ ہے جو لوگوں کو مشرق سے مغرب کی طرف جمع کر دے گی۔ رواہ بخاری۔ ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے پیدل بھیجا۔ ہم مال غنیمت حاصل کیے بغیر واپس آئے اور آپ نے ہمارے چہروں پر مشقت کے آثار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب فرمانے کے لیے کھڑے ہوئے اور دعا فرمائی، اے اللہ انہیں میرے سپرد نہ کر، میں ان سے زیادہ ضعیف ہوں گا، انہیں ان کی جانوں کے سپرد نہ کر، وہ اس سے عاجز آ جائیں گے، اور انہیں لوگوں کے حوالے نہ کر، وہ اپنے آپ کو ان پر ترجیح دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے سر پر رکھا اور فرمایا، ابن حوالہ، جب تم دیکھو کہ خلافت ارض و مقدس ملک شام منتقل ہو گئی ہے تو پھر سمجھ لینا زلزلے، غم اور علامات قیامت قریب آ چکی ہیں، اور اس وقت قیامت لوگوں کے اس قدر قریب ہوگی جس قدر میرا ہاتھ تیرے سر کے قریب ہے۔ ابو داؤد۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مال غنیمت کو دولت، امانت کو مال غنیمت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، علم دین مقاصد کے علاوہ دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جائے، آدمی اپنی اہلیہ کا اطاعت گزار بن جائے اور اپنی والدہ کی نافرمانی کرے
وہ اپنے دوست کو مقرب بنائے اور اپنے والد کو دور رکھے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگے، قبیلہ کا سب سے زیادہ احمق شخص قبیلے کا سردار بن جائے، قوم کا ذمہ دار و منتظم ان کا سب سے زیادہ رذیل شخص ہو، آدمی کی اس کے شر کے خوف کی وجہ سے عزت کی جائے، گانے والیاں اور آلات موسیقی عام ہو جائے، شراب نوشی کی جائے اور اس امت کے بعد والے لوگ اپنے پہلے لوگوں یعنی سلف صالحین پر لعن و طعن کرے، تو اس وقت تم سرخ آندھیوں، زلزلوں، زمین میں دسنے، چہروں کے مسخ ہو جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور دیگر نشانوں کے اس طرح مسلسل آنے کا انتظار کرو جس طرح ہار کی ڈوری ٹوٹ جائے تو پھر موتی لگاتار گرتے ہیں۔ رواہ ترمذی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی میرے اولاد سے ہوگے جو کہ کشادہ پیشانی اور بلند ناک والے ہوگے، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و ستم سے بری ہوئی تھی، وہ 7 سال حکومت کرے گا۔ رواہ ابو داود۔ آج کا آخری حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مہدی کے قصے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ کہے گا، مہدی مجھے عطا کرو، فرمایا وہ اس کے کپڑے کو بر دے گا اور وہ شخص اسے اٹھانے سے قاصر رہے گا۔ رواہ ترمذی۔ دوستو، مندرجہ بالا احادیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت قریب ہے اور ہمیں اپنے دین و ایمان کی فکر کرنی چاہیے اور دن و رات اطاعت اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگے رہے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے تاکہ ہم 100% ایمان لے کر اس فانی دنیا سے چلے جائیں۔ جس کا ایمان آج کے دور کے فتنوں سے بچا، بقول حدیث اسے سعادت مند یعنی خوش قسمت کہا گیا ہے۔ آخر پر عرض ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو ایک دوسرے تک ثواب کی نیت سے شیئر کرے اور پسند آئے تو لائک کیجئے۔ ملیں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔